نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ سامعین و ناظرین، آج ایک خاص عنوان پر آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر اس ویڈیو کلپ کو شروع سے آخر تک ضرور سماعت فرمائیں گے اور ممکن ہوا تو اس کو آگے بھی شیئر فرمائیں گے۔ کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو کلپ سننے کا اتفاق ہوا سوشل میڈیا کے ذریعے، تو راولپنڈی شہر کے ایک معروف مقرر اور خطیب نواسہ رسول کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے حضور کے نواسہ سیدہ زینب کے صاحبزادے علی بن ابی العاص کے فضائل بیان کرنے تھے، لیکن مجھے حیرانگی ہوئی کہ حضور کے نواسے کے فضائل بیان کرتے کرتے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں تنقیص کا ارتکاب کر گئے اور اتنی ہلکی زبان اور غیر معتاد رویہ انہوں نے اختیار کیا، جس سے نہ صرف میرے بلکہ پوری امت کے رسول اللہ کے آل سے پیار کرنے والے مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہوئے ہیں۔ بڑی کوشش کی میں ان مولانا صاحب سے کسی طرح ملاقات ہو جائے اور بیٹھ کر کے کوئی نتیجے تک ہم پہنچیں، یا تو وہ ہمیں قائل کر لیں یا ہماری بات مان لیں، لیکن مسلسل میرے پاس آن دا ریکارڈ ہے، کالز ان کو میں نے کی، میسیجز کیے، کچھ لوگوں کے تھرو میں نے ان کو پیغامات بھیجے، ویڈیو ریکارڈنگ میرے پاس کالز کی موجود ہے، کال ڈراپ کر دیتے ہیں، سن کے انسنی کر دیتے ہیں، آج کل تو وہ کسی جگہ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کا لازمی طور پر معنی یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، وہ کیا بات کریں گے، لیکن میں انہیں بھاگنے نہیں دوں گا اور انشاءاللہ ہم ان کا پیچھا کریں گے جب تک کہ وہ دلائل نہ لے کے آئیں یا وہ رجوع نہ کر لیں۔ رجوع تو انہوں نے کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ رجوع کرنے کے لیے تو قوت ایمانی کے ساتھ ساتھ انسانی غیرت بھی چاہیے اور انسان کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ آ کے کہہ دے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے جوش خطابت میں، تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں، لیکن انہوں نے تو ہٹ درمی کا مسلسل وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ 20 دن میں نے ڈیلے اس لیے کیا کہ شاید وہ کسی جگہ بیٹھ جائیں، لیکن وہ مسلسل بھاگ رہے ہیں، تو اس لیے آج میں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی اس بات کو ان تک اور آپ تمام لوگوں تک پہنچانے لگا ہوں۔ تو اس نواسہ رسول کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور کے ناقہ پر جو سوار تھے حضرت علی بن زینب تھے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، متعدد کتب میں ہے کہ علی بن زینب ہی فتح مکہ کے موقع پر حضور کے ردیف تھے، جبکہ بعض کتابوں میں حضرت اسامہ بن زید کا بھی نام ہے اور کچھ اور نام بھی ہیں جو میں بعد میں آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے۔ حضرت علی بن زینب کی عظمت کو سلام، وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، سیدہ زینب کے صاحبزادے ہیں۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ مولا علی سے کیا خار ہے تمہیں، کون سی خارجیوں اور ناسبیوں کی زبان تم بولنے لگے ہو کہ مولا علی کے بارے میں اتنا غیر محتاط رویہ اور اتنی تھرڈ کلاس گفتگو تم نے کی؟ کیا تم نے یہ سمجھا کہ کوئی جناب مولا علی سے پیار کرنے والا نہیں ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں مولا علی کے فضائل کیا ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ردیف چونکہ حضرت علی بن زینب تھے تو کعبے کی چھت پر حضور کے کاندھوں پہ چڑھ کر جو بت تھے ان کو بھی توڑنے والے علی بن ابو طالب نہیں ہیں بلکہ علی بن زینب ہیں بقول مولوی صاحب۔ آگے انہوں نے کہا کہ یہ رافضیوں نے گھپلا کیا ہے، گھپلا کہ علی بن زینب کے فضائل انہوں نے حضرت علی کو دے دیے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ثابت کریں اس فضیلت کو بھی کہ یہ تھی تو حضرت علی بن زینب کی اور رافضیوں نے حضرت علی بن ابو طالب کو دے دی، اور اس کے علاوہ کون کون سی فضیلتیں ہیں جو کہ حضرت علی بن زینب کی اصل میں تھیں لیکن رافضیوں نے حضرت علی بن ابو طالب کو دے دی ہیں؟ مجھے اس پر جواب چاہیے، بھاگنے میں نہیں دوں گا، کسی بھی جگہ آئیں میں آپ کو ٹی اے ڈی اے بھی دوں گا، آنے جانے کا خرچہ دوں گا، مجھے وقت دیں، سوشل میڈیا کے تھرو ٹائم دیں، میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، حوالے میں بھی لے کے آؤں گا۔ اور آپ نے تو اپنی زبان سے یہ کہا ہے کہ 40 کتابوں کے حوالے ہیں، تو مولانا میں آن دا ریکارڈ کہنے لگا ہوں 40 کتابوں کے حوالے لے کے آؤ کہ علی بن ابو طالب نے حضور کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے بت نہیں توڑے، تو اللہ کی قسم 4 لاکھ روپیہ میں انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔
لیکن تم نے ہانکی ہیں ادھر ادھر کی اور خطبہ بنا لیا۔ مولانا انٹرنیٹ اور گوگل کے تھرو، ویکیپیڈیا کے تھرو تقاریر تیار نہیں ہوتی، کتابوں کے اندر اترنا پڑتا ہے، کتابوں میں کھبنا پڑتا ہے، تب بندہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ ہلکی بات نہ کریں تو رجوع میں نے کہا کرنے کے لیے بھی انسان کے اندر ہمت ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں آج آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرنے لگا ہوں کہ مولانا تو حضرت علی کی ایک مرتبہ فضیلت کے انکاری ہیں، لیکن الحمدللہ میں 2 مرتبہ مولا علی کا یہ اعزاز آپ کو بتاؤں گا۔ تم ایک مرتبہ نہیں مانتے، میں 2 مرتبہ بتاؤں گا کہ ایک مرتبہ نہیں 2 بار مولا علی مصطفیٰ کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کر کے کعبے کے بت توڑنے والی ہستی ہے۔ بعض کتابوں میں یہ حوالہ ہجرت کی رات کا ہے، بعض کتابوں میں یہ واقعہ فتح مکہ کے موقع کے متعلق لکھا گیا ہے، لیکن اس کے لیے تو بھائی سٹڈی چاہیے، تاریخ اور ہسٹری پڑھنی چاہیے، بندہ بانچ ہو اس کا علمی مطالعے کے حوالے سے اور وہ آ کر کے تقریریں کرے۔ تو مجھے بہرحال دکھ ہوا ہے۔ میرے سامنے یہ مسند امام احمد ابن حنبل ہے، امام احمد ابن حنبل کا مسند ہے، پہلی جلد ہے، مکتبہ رحمانیہ ہے، اور امام احمد ابن حنبل ان کا سن وفات ہے 241 ہجری، پہلی جلد مکتبہ رحمانیہ مسند امام احمد ابن حنبل، صفحہ نمبر 333، مسند الخلفاء الراشدین کے باب میں حدیث نمبر 644 نقل کرتے ہیں، اور راوی ہیں نعیم بن حکیم مدائنی، حضرت ابو مریم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں انطلقت انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتینا الکعبہ، میں حضور کے ساتھ ایک رات چلا یہاں تک کہ ہم کعبہ شریف پہنچ گئے۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلس وصعد علی منکبی، حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جا، میں بیٹھ گیا تو حضور میرے کاندھوں پہ چڑھ گئے۔ فذهبت لانهض بی، میں کھڑا ہوا حضور کو لے کر، فرأى منی ضعفا، حضور نے مجھ میں کچھ کمزوری دیکھی، فنزل وجلس لی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے کاندھوں سے نیچے اترے اور خود بیٹھ گئے اور مجھے فرمایا کہ میرے کاندھوں پہ چڑھ۔ قال فصعدت علی منکبیہ، مولا علی فرماتے ہیں پھر میں حضور کے کاندھوں پہ چڑھا۔ قال فنهض بی، قال فإنه يحيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على البيت، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں حضور کے کاندھوں پہ چڑھا تو حضور مجھے لے کے کھڑے ہوئے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب کھڑے ہوئے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کے کناروں اور پایوں کو میں چھو لوں۔ حتی صعدت علی البیت، یہاں تک کہ میں کعبہ پر چڑھ گیا۔ وعلی تمثال صفر او نحاس، اس پر پیتل یا تانبے کی ایک مورتی تھی۔ فجعلت اذابل عن یمینی وعن شمالی وبین یدی ومن خلفہ حتی اذا استمکنت منہ قال لی رسول اللہ اقذف بہ، کہتے ہیں میں اس مورتی کے دائیں بائیں آگے پیچھے گھومنے لگا، میں نے اس پر مضبوطی قابو جب پا لیا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو پھینک دے، اس کو اٹھا۔ فَقَذَفْتُ بِهِ فَتَكَسَّرَ كَمَا تَتَكَسَّرُ الْكَوَارِيرُ، فرماتے میں نے ایسے اس کو مارا جیسے ٹوٹا وہ جیسے شیشے ٹوٹتے ہیں، تھا تو وہ پیتل اور تانبے کا، لیکن مولا علی کے بازوؤں اور قوت پر سلام کہ ایسے پیتل اور تانبے کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جیسے فرماتے ہیں شیشہ کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ ثم نزلت، مولا علی فرماتے ہیں پھر میں اترا، فانطلقت انا ورسول اللہ، پھر میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، نستبق جلدی جلدی، حتی تواوینا بالبیوت حشیۃ یلقانا احد من الناس، اور ہم گھروں کی اوٹ میں آگے تاکہ اس خوف سے کہ کہیں ہمارا کسی سے آمنا سامنا نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ مولانا یہ واقعہ فتح مکہ کے موقع کا بعد میں ہے، لیکن پہلے یہ اعزاز مولا علی کو اس وقت حاصل ہوا جب اسلام کو غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا، لوگ چھپ چھپا کے نمازیں پڑھتے تھے۔ مولا علی کا یہ اعزاز ہے کہ اس وقت بھی آپ نے مصطفیٰ کریم کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کر کے وہ بت کعبے کے توڑے تھے، جس پر اس حدیث کے آخری الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ پھر ہم بھاگے تاکہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے اور ہم گھروں کی اوٹ میں آگے۔ فتح مکہ کے موقع پر کون سا ڈر تھا اور بھاگنے کا کیا معنی؟ تو اس لیے یہ واقعہ
ہجرت کی رات کا پہلے ہے اور فتح مکہ کے موقع کا بعد میں ہے، کہاں کہاں انکار کرو گے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا مسند امام احمد ابن حنبل کا جو مصنف ہے امام احمد ابن حنبل، اس کو بھی تم رافضی کہتے ہو؟ اپنے ان الفاظ سے رجوع کرو، تمہارے اس فتوے کی زد میں بڑے بڑے اکابر آئے ہیں، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ امام احمد ابن حنبل کی عظمت کو سلام۔ اب آگے آئیے، میرے پاس یہ خصائص علی ہے، امام نسائی کی یہ کتاب ہے، 215 ہجری آپ کا سن ولادت ہے اور 303 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ مکتبہ باب العلم خصائص علی 191 احادیث، 191 احادیث امام نسائی نے مولا علی کی فضیلت میں اس خصائص امیر المومنین میں نقل کی ہیں۔ اس میں ایک پورا باب باندھا ہے، ذکر ما خص بھی امیر المومنین علی من صعود علی منکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شانوں پر سوار ہونے میں امیر المومنین مولا علی کی فضیلت۔ تو مجھے بتائیے، علی بن زینب امیر المومنین تھے یا علی بن ابو طالب امیر المومنین تھے؟ کہاں کہاں سے انکار کرو گے؟ تو خصائص علی میں امام نسائی 3 صدی ہجری کا بزرگ، آپ حدیث نمبر 119 میں فرماتے ہیں کہ مولا علی کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کر کے کعبے کے بت توڑے ہیں۔ میرے پاس یہ کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین، امام حاکم نیشاپوری کی یہ کتاب ہے، مکتبہ دار المعرفہ، اس کی یہ 3 جلد ہے، اور 3 جلد میں چیپٹر ہے صعود علی علی منکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقاء السلام عن سقف الکعبہ، مولا علی کا حضور کے کاندھوں پہ چڑھ کر کے کعبے کے بت توڑنا اکھاڑنا، یہ چیپٹر ہے۔ حدیث نمبر 3439، یہ میں حوالے دے رہا ہوں، اندر ریکارڈ ہے یہ بات، میں بغیر پروف اور ثبوت کے آپ کی طرح بات نہیں کرتا، ان حوالوں کو رد کیجئے، جرت کیجئے، ہمت کیجئے۔ تو امام حاکم نیشاپوری نے المستدرک 3 جلد مکتبہ دار المعرفہ صفحہ نمبر 115 حدیث نمبر 3439 میں لکھا کہ یہ اعزاز مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ علی 2 تھے، تو بابا ہم بھاگنے نہیں دیں گے آپ کو، علی وہ بھی تھے، علی یہ بھی تھے، لیکن امام حاکم بڑے سمجھدار تھے، انہیں پتا تھا کہ کہیں علی 2 نام کے ہیں اور مولوی کوئی مولا علی کے فضائل سے انکار نہ کر دے، اس لیے یہ دیکھیں آپ، امام حاکم نے جو روایت لائی ہے اس میں صریح الفاظ ہیں، ہن علی ابن ابی طالب، اور ابو طالب کا بیٹا تو علی بن علی ہی تھے نا، جو امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر چلے تو کعبے کی چھت پر میں چڑھ گیا، حضور کے کاندھوں پہ کھڑا ہو کر میں نے کعبے کے بت توڑے ہیں۔ یہ تفسیر کشاف ہے میرے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اس آیت کی تفسیر کشاف میں ہی صفحہ نمبر 643 اور 644، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہی، جو امیر المومنین ہیں، جو ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، ان کا یہ اعزاز ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے بت توڑے۔ دوسری کتابوں میں تو ہجرت کی رات کا واقعہ تھا، اب یہ فتح مکہ کا واقعہ میں بتا رہا ہوں، کشاف پڑھیے اور صفحہ نمبر 643 اور 44 پڑھیے، اس میں فرماتے ہیں وَبَقِيَ صَنَمُ خُزَاعَةَ فَوْقَ الْكَعْبَةِ، فتح مکہ کے موقع پر باقی سارے بت توڑ دیے گئے، البتہ ایک بت جو تھا قبیلہ بنو خزاعہ کا، وہ کعبے کی چھت پہ باقی رہ گیا، وَكَانَ مِن قَوَارِيرِ صُفْرٍ، وہ پیتل کا تھا، فقال یا علی، حضور نے فرمایا علی ارمی بہی، فحملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الکریم حتی صعید فرما بہی فکترہ، مولا علی نے اس بت کو اٹھایا اور اس کو توڑ کر کے رکھ دیا۔ یہ کشاف میں نے آپ کو حوالہ اس کا دیا۔ آگے میرے پاس یہ محمد بن جریر طبری کی تہذیب الآثار ہے، مکتبہ شرکت القدس، اس میں جناب آپ پڑھ سکتے ہیں، محمد بن جریر طبری علیہ رحمہ نے مسند علی بن ابی طالب، مولا علی کے فضائل سے متعلق جو ابو طالب کے بیٹے، ساتھ مینشن ہے مسند
علی بن زینب نہیں، علی بن ابی طالب. اس مسند کے اندر آپ باب میں یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ یہ اعزاز ابو طالب کے بیٹے مولا علی کا ہے. کس کس کو رافضی کہو گے؟ یہ سارے رافضی ہیں. رافضیوں نے گھپلا کیا. آگے یہ کتاب علامہ عبد الرحمن جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی الخصائص الکبریٰ، اور مکتبہ ہے زاویہ پبلشر. زاویہ پبلشر ہے یہ ناشر. صفحہ نمبر 387 جلد اول. اور یہاں پر سیوطی کہتے ہیں کہ حاکم نے اس کو روایت کیا حضرت علی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ساتھ لیا اور خانہ کعبہ میں تشریف لا کر مجھ سے فرمایا بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. حضور چڑھے، مجھ میں ذوف دیکھا، پھر اترے، بیٹھے، مجھے بٹھایا، کھڑے ہوئے، اور میں نے ایسے محسوس کیا کہ میں آسمان کو چھو لوں. یہ ساری روایت ایز اٹ از ہے، اور اس کو فتح مکہ کے باب میں لے کے آئے ہیں جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ بھی. اور وہی بات کہ میں نے وہ بت اٹھایا اور ایسے پھینکا وہ چکنا چور ہوا جیسے شیشے کی کرسیاں بکھرتی ہیں. یہ مولا علی کے بازوؤں کی قوت ہے. الخصائص الکبریٰ سیوطی بھی تمہارے نزدیک ہو گیا رافضی شیعہ. آگے یہ کتاب میں آپ کو جو حوالہ دینے لگا ہوں، شیخ محمد خیر تامہ حلبی البختری الشامی علیہ رحمہ والرضوان، انہوں نے سیرت پنجتن پاک المعروف خصائص پنجتن پاک کتاب لکھی. اس میں آپ نے چیپٹر جو باندھا ہے اس کا ٹاپک اور عنوان یہ رکھا ہے ذکر ما خص به امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ من صعود علی منکب النبی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر چڑھنے کا مولا علی کا اعزاز اور خصوصیت. اس چیپٹر میں لکھتے ہیں کہ یہ اعزاز بھی ابو طالب کے بیٹے علی کا ہے. یہ کتاب آپ کے سامنے. بابا کتنے حوالے آپ کو چاہیے؟ یہ کنز الاموال ہے مولانا، اس کو ہی پڑھ لیتے. یہ کنز الاموال وہ کتاب ہے جس کے بارے میں علامہ چلپی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ علامہ متقی نے حدیث کی بڑی اور معتبر کتابوں میں اصول سنت کے بارے میں جس قدر احادیث کنز الاموال فی سنن الاقوال والافعال میں جمع کی ہیں اس سے زیادہ کسی بھی کتاب میں حدیث نہیں آئی ہے. اسی کتاب کو آپ پڑھ لیتے. یہ دارالاشاعت ہے اور جلد نمبر 13 ہے. کنز الاموال حدیث نمبر 36512. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف چل پڑے اور میں بھی حضور کے ساتھ تھا. جب ہم کعبہ کے پاس پہنچے تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. آگے وہی روایت ہے اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ نیچے پھینکا بت مورتی تو وہ چکنا چور ہو گئی. پھر میں نیچے اتر آیا، میں اور رسول اللہ بھاگنے لگے حتیٰ کہ ہم گھروں کی اوٹ میں آگے تاکہ ہمیں کوئی پکڑ نہ لے. چنانچہ اس کے بعد بیت اللہ پر کوئی نہیں چڑھا. یہ روایت انہوں نے ہجرت کی رات کے حوالے سے نقل کی ہے، کیونکہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگے تو رات حضور نے علی سے فرمایا علی میں نے صبح تو چلے جانا ہے پر آج ذرا ایک چکر کعبے کا لگا کے آتے ہیں، ان کے بتوں کا جنازہ نکالتے ہیں. مولا علی اس رات جب تلواریں ننگی تھی کعبے میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ گئے، حضور کے دوش پہ سوار ہو کے بت بھی توڑے اور رات مصطفیٰ کے بستر پر رات بھی گزاری ہے اور امانتیں واپس کر کے مدینہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جوائن کیا ہے. مولا علی کے کون کون سے فضائل کا انکار کرو گے؟ یہ میرے پاس انسان العیون ہے، اس کا معروف نام ہے سیرت حلبیہ. امام حلبی علیہ رحمہ اس کو ام السیر کا بھی نام دیا گیا. یہ ام السیر ہے، سیرت کی کتابوں کی ماں کہلاتی ہے انسان العیون اور سیرت حلبیہ. اس میں امام حلبی علیہ رحمہ مکتبہ ہے دارالاشاعت. صفحہ نمبر 264 اور 263 اس پر لکھتے ہیں کہ آن حضرت مولا علی کے کاندھوں پر. پھر وہی بات کہ جب اٹھا نہ سکے ذوف حضور نے دیکھا تو حضور نیچے اتر آئے. پھر مولا علی حضور کے کاندھوں پر. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا علی تم نے کیا محسوس کیا؟ عرض کی حضور اگر میں چاہتا تو آسمان کے کناروں کو چھو لیتا. بعد میں کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ حضور کے کاندھوں پہ کھڑے ہوئے تو تمہیں کیا محسوس ہوا؟ تو مولا علی نے فرمایا اس وقت میری حالت یہ تھی کہ اگر میں ثریا ستارے کو بھی چھونا چاہتا تو چھو سکتا تھا. یہ بت جی گرانے والے امام حلبی سیرت حلبیہ میں فرماتے ہیں کہ مولا علی بن ابو طالب کا اعزاز ہے. یہ سارے رافضی ہیں، سب نے گھپلا کیا. اور یہ میں جو اگلا حوالہ دینے لگا ہوں انوار علی، یہ محمد امیر شاہ قادری گیلانی مدد اللہ العالی
یہ ان کی تصنیف ہے، اور اس میں بھی آپ پورا چیپٹر لے کے آئے، ذکر ما خص بہ امیر المؤمنین، یہاں بھی وہی علی بت توڑنے والے لکھے گئے ہیں جو کہ امیر المومنین تھے۔ بعض کتابوں میں امیر المومنین کے الفاظ مولا علی کی خصوصیت پر دال ہیں، اور بعض کتابوں میں ابن ابی طالب کہا گیا ہے روایت کے اندر، وہ الفاظ مولا علی کی خصوصیت اس معاملے میں جو ہے اس پر دلالت کرنے والے ہیں۔ کہاں کہاں سے انکار کرو گے؟ اس میں بھی فرماتے ہیں، ابو مریم سے روایت کرتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور مجھے لے کے کعبے پہ گئے اور حضور کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کر میں نے بت توڑے ہیں۔ یہ آخری حوالہ میں آپ کو جو دینے لگا ہوں، مدارج النبوہ، شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا۔ شبیر بنے یہ بھی رافضی ہیں، خدا کا خوف کرو، ناصبیوں اور خارجیوں کی زبان مت بولو، مت مولا علی اور حضور کی آل سے بغض رکھو اور دشمنی رکھو، خدا را اس دنیا میں توبہ کرو اور حضور کی آل کے قدموں میں آ جاؤ، ان سے پیار کرو، تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ مولا علی سے بغض رکھنے والوں کے چہروں پہ لعنت برستی ہے، ادھر بھی اور قیامت کے دن بھی۔ واپس آئیے، یہ مدارج النبوت شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ اعزاز بت توڑنے کا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے۔ یہ اعزاز کس کا ہے؟ یہ شبیر برادر، اور صفحہ نمبر 348 اس میں لکھتے ہیں کہ یہ مولا علی کا اعزاز ہے۔ ہاں، اور آگے کہتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب مولا علی نے وہ بت توڑا تو اپنے آپ کو جلدی سے واپسی پہ نیچے گرایا، جب گرے نہ تو ہنسنے لگ گئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علی تم ہنسے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اس لیے ہنسا ہوں کہ میں اتنی اونچی جگہ سے چھلانگ ماری یہ گرا ہوں آپ کے ادب میں کہ زیادہ دیر کانوں پہ کھڑا نہ رہوں، بے ادبی نہ ہو جائے، میں نے چھلانگ ماری گرا، لیکن میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ اتنی اونچی جگہ سے چھلانگ ماری ہے مجھے ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قربان جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہاں سے مولا علی کے فضائل ختم کرو گے؟ حضور نے یہ اعزاز دیا، فرمایا علی تجھے کیوں کچھ ہوتا اور تو کیسے زخمی ہوتا جبکہ تجھے اٹھانے والا نبیوں کا سردار تھا اور اتارنے والا نوریوں کا سردار جبریل تھا۔ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اعزاز ہے۔ مولانا اب آئیے، آپ نے جو کہا کہ ردیف کے معاملے میں انکار نہیں کرتا، بہت ساری کتابوں میں ہے، الاستیاب کو پڑھیں، الاصابہ کو پڑھیں، اسد الغابہ کو پڑھیں، ان کتابوں میں یہ روایات ہیں۔ اور ایک کتاب ابن مندہ کی ہے کہ کتاب فی اسامی اغواف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ان تمام ردیفوں کے نام جنہوں نے حضور کی سواری پر حضور کے پیچھے سواری کی اور بیٹھے، ان میں بھی انہوں نے حضرت علی بن زینب کا نام لکھا ہے۔ تو اگر میں گرفت کرنا چاہوں تو آپ کے ہر جملے پہ آپ نے کہا کہ 7 سال عمر تھی، جبکہ ابن مندہ اپنی اس تصنیف میں لکھتے ہیں کہ ٹوٹل عمر حضرت علی بن زینب نے 12 سال پائی ہے۔ تو جناب فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری میں، حضور کا وصال ہوا سن 11 ہجری میں، تو اس طرح بھی اگر دیکھا جائے تو فتح مکہ کے موقع پر بہت ہی اگر احتیاط کریں تو ان کی عمر 9.5 سال بنتی ہے۔ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے یہ تاریخ پڑھی ہے، کوئی معتبر کتابیں مہربانی کر کے پڑھا کریں، لیکن میرا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی۔ میں تو مانتا ہوں کہ کتابوں میں آیا ہے کہ ردیف حضور کے علی بن زینب تھے، لیکن یہ بھی آیا ہے ساتھ ساتھ یہ جس آپ نے کہا کہ بخاری نے کہا ایک ردیف تھا، نام نہیں لیا، نام طبقات ابن سعد نے لیا ہے، تو یہ طبقات ابن سعد ہے میرے پاس۔ طبقات ابن سعد نفیس اکیڈمی ہے، پہلی جلد، صفحہ نمبر 354۔ اس میں تو آپ لکھتے ہیں اسلامی لشکر کا مکہ میں فاتحانہ داخلہ، کہتے ہیں رسول اللہ اپنے آہن پوش لشکر کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، آپ اپنی اونٹنی القصوہ پر ابو بکر و اسید بن حذیر کے درمیان تھے۔ حضور کے ایک طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسری طرف حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ۔ اور اس پر اگر میں مزید حوالہ دوں تو پیر کرم شاہ الازہری نے ضیاء النبی شریف اور پبلیکیشن ہے ضیاء القرآن، یہ اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 440 پہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں آئے تو جبین سعادت کجاوے کے ساتھ والی لکڑی کو چھو رہی تھی۔ حضور کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف اسید بن حذیر تھے،
اور حضور نے اپنے پیچھے اپنے غلام زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو بٹھا رکھا تھا۔ تو بابا روایتیں ہیں، حضرت اسامہ بھی ردیف تھے، حضرت علی بن زینب بھی ردیف تھے، اور دائیں بائیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ تو آپ نے کہاں سے یہ حوالہ دیا، اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ اور گوگل سے پڑھ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ گوگل کی کوئی شورٹی نہیں ہے، غلط حوالے ہیں۔ ویکیپیڈیا اٹھا کے دیکھیں، علی بن زینب کے حوالے سے ویکیپیڈیا نے غلط حوالہ ریفر کیا۔ ویکیپیڈیا والے نے حوالہ دیا اہل بیت اطہار کے عنوان سے ایک کتاب لکھی، تذکرہ اہل بیت اطہار، مولانا محمد عبد المعبود صاحب، الفتح پبلیکیشن راولپنڈی۔ تو ویکیپیڈیا والا لکھتا ہے کہ صفحہ نمبر 291-92 پہ یہ بات ہے کہ علی بن زینب نے بت توڑے، لیکن اس کتاب کو مارکیٹ سے لیں، میرے پاس موجود ہے، تو اس کتاب میں جا کے دیکھیں تو وہاں یہ بات سرے سے ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ گوگل اور ویکیپیڈیا کے مولوی نہ بنے، انٹرنیٹی مولوی نہ بنے کہ وہاں سے سارا کچھ اٹھا کے آگے بیان کر دیں۔ کتابوں کی تہ میں جایا کریں، امہات کتابوں کو پڑھا کریں۔ یہ میں نے آپ کو 11 کتابوں کے حوالے دیے ہیں، تہذیب الآثار مستدرک حاکم کی، کشاف زمخشری کی، مدارج النبوہ آپ کو شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی، مسند امام احمد ابن حنبل کی، انوار علی، خصائص علی نسائی کی، خصائص پنجتن پاک، الخصائص الکبریٰ عبدالرحمن سیوطی کی، انسان العیون سیرت حلبیہ امام حلبی کی، کنز العمال علامہ متقی کی۔ یہ تو تھے جناب 11 حوالے۔ آپ تو 40 پتہ نہیں کس سن میں لے کے آئیں گے، مجھ سے 40 لے لیں یہ حوالے 11 حوالے ہیں، اور انشاءاللہ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ جب کہیں گے، جہاں کہیں گے، میرے پاس آنا چاہیں تو ویلکم، چائے بھی پلاؤں گا آپ کو، آنے جانے کا خرچہ پانی بھی دوں گا، اور میں نے پہلے کہا کہ 40 کتابوں کے ساتھ اگر آئیں تو 4 لاکھ روپیہ انعام بھی دوں گا، لیکن نہیں لا سکتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ کے فضل سے، ہے ہی سفید جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے، کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہے اس بات کے۔ تو آگے سنیے، 12واں حوالہ سنن الکبریٰ نسائی کی، حدیث نمبر 8453 میں یہ روایت ہے۔ حوالہ نمبر 13 مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 36896۔ حوالہ نمبر 14 مسند ابی یعلا جلد اول، حدیث نمبر 366۔ حوالہ نمبر 15 صفوۃ الصفوہ ابن جوزی کی، جلد اول، صفحہ نمبر 163۔ الموجم الکبیر امام طبرانی کی، 17ویں جلد، صفحہ نمبر 292۔ حوالہ نمبر 17 ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ محب الدین تبری کی، صفحہ نمبر 103۔ مجموع الزوائد 6 جلد، صفحہ نمبر 23، حدیث نمبر 8936۔ اور 19 نمبر حوالہ ریاض الندرہ 3 جلد، صفحہ نمبر 146-47۔ 20واں حوالہ جمع الجوامع جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 30، حدیث نمبر 5514۔ حوالہ نمبر 21 ازالۃ الخفا جلد 4، صفحہ نمبر 411۔ حوالہ نمبر 22 مناقب علی والحسنین، صفحہ نمبر 55۔ حوالہ نمبر 23 مسند البزار جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 21-22، حدیث نمبر 769۔ حوالہ نمبر 24 تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی، جلد 13، صفحہ نمبر 304۔ حوالہ نمبر 25 دلائل النبوہ جلد 2، صفحہ نمبر 606، حدیث نمبر 425۔ حوالہ نمبر 26 جامع المسانید ابن جوزی کی، متوفہ 597 ہجری۔ حوالہ نمبر 27 الاحادیث المختارہ جلد 2، صفحہ نمبر 330، حدیث نمبر 708 اور 709۔ حوالہ نمبر 28 کشف الاستار جلد 6، حدیث نمبر 2401۔ حوالہ نمبر 29 حاشیہ القونوی البیضاوی، تفسیر بیضاوی پر جو حاشیہ لکھا ہے قونوی کے نام سے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ علی بن ابی طالب نے یہ کعبے کے بت توڑے تھے مصطفیٰ کے کاندھوں پہ چڑھ کر کے۔ اور بیضاوی کے اوپر عنایت القاضی و کفایت الرادی کو اٹھا کے پڑھیں، حوالہ نمبر 30، اس نے بھی یہی لکھا۔ عاشیۃ الشہاب میں یہ روایت آپ کو ملے گی، 31 نمبر حوالہ۔ اور حوالہ نمبر 32 محی الدین الدرویش نے اعراب القرآن الکریم، اعراب القرآن الکریم، یہ محی الدین الدرویش کی روایت کی تصنیف ہے، اس کی 4تھی جلد میں بھی آپ نے یہ نقل کیا کہ مولا علی بن ابی طالب
کرم اللہ وجل کریم علیہ السلام کا یہ اعزاز ہے کہ مصطفیٰ کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کعبے کے بت توڑے ہیں۔ تو مولانا خدا کا خوف کریں، عوام کو گمراہ نہ کریں، اور عوام سے بھی درخواست ہے کہ آل رسول سے دشمنی رکھنے والے ایسے لوگوں کو اپنے سٹیجوں پہ مت بلائیں کہ وہ توبہ نہ کر لیں اور رجوع نہ کر لیں۔ میں اپنی بات پہ قائم ہوں، حوالے 40 آپ لے کے آئیں، 4 لاکھ روپیہ مجھ سے لے جائیں، چائے بھی پئیں، آنے جانے کا کرایہ بھی مجھ سے لیں، اور مجھے اپنے پاس بلائیں تو میں 40 حوالے لے کے آ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آل رسول کے در پہ ہمیں زندہ رکھے اور انہی کے قدموں سے ہمیں روز قیامت اٹھائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔